السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیو کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے؟ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات 19 دسمبر 2021 کو ہوئے ہیں. تو اس کے اگلے دن ہی رزلٹ کچھ ڈسپلے ہو چکا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر. تو اس کے بارے میں ابھی ویڈیو بنانا چاہوں گا. سب سے پہلے جو پی ٹی آئی ہار گئی ہے تو مین وجوہات اس کے اوپر میں آنا چاہوں گا. جو سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ مہنگائی ہے. تو یہ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پوسٹ ہے کہ ابھی ہم نے کیا تھا کہ سستے ترین ملک میں ایک جماعت مہنگائی کی وجہ سے ہار گئی. تو اصل میں ایک ٹوپی ڈرامہ بنا ہوا ہے. اس ملک کے اندر اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں یار یہ دیکھو سستا ترین ملک ہے، سستا ترین ملک ہے. بھائی جاب آپ کے پاس نہیں ہے، جاب اپرچونٹیز آپ کے پاس نہیں ہے، نہ آپ کا پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے. آپ نے پبلک سیکٹر کو بالکل بٹھا کے رکھ دیے، بالکل جاب اناؤنس نہیں کر رہے ہیں. حالات بالکل آپ لوگوں نے خراب کیے ہوئے ہیں. لوگوں کی آمدنیاں نہیں ہیں اور مہنگائی پہ مہنگائی بڑھتی جا رہی. تو اس کا ریئیکشن پھر عمران خان کو جو ہے وہ مل گیا خیبر پختونخوا کے اندر، جو اس کا اپنا گڑھ تھا جدھر سے 2/3 اکثریت لے کے جیتے تھے. تو اب آپ سوچ کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا جو گڑھ ہے اس میں آپ کی یہ حالت بنی ہوئی ہے، تو پھر سوچ کریں کہ پنجاب اور سندھ اور پھر بلوچستان میں آپ کا پھر کیا حال ہونے والا ہے. تو یہی وقت ہے، جو لوگ پی ٹی آئی کو جوائن کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو یہی وقت ہے ادھر سے نکلنے کا، اور خصوصاً کے پی کے اندر اسلامی پارٹیز کو جوائن کرنے کا. اور پنجاب میں تو نون لیگ مکمل طور پر تیار ہو چکی ہے الیکشن کے لیے، اور سندھ میں تو پیپلز پارٹی ہے. البتہ بلوچستان کے اندر تو ایک ٹوپی ڈرامہ ہوتا رہتا ہے. میں اس کو تو الیکشن کا نام دے کے الیکشن کی توہین نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ایک ٹوپی ڈرامہ لگا ہوا ہے، اور وہ ٹوپی ڈرامہ مطلب ابھی بھی لگے ہوئے اور بعد میں بھی لگا رہے گا. تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں. اور جس طرح پی ٹی آئی ہاری ہے تو اس کے اسٹیٹ تو ابھی میرے پاس ہیں جو تحصیل وائز ہے وہ رزلٹ تو آپ لوگوں کے سامنے میں یہ امیجز لگا دوں گا تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ایک آفیشیل رزلٹ ہے، ایک ان آفیشیل. ان آفیشیل سے یہ مراد ہے کہ اب سارا کچھ اسمبل ہو چکا ہے، لیکن لوگوں نے دوبارہ سے اپلائی کر کے اور اس رزلٹ کو روکا ہوا ہے. اب یہاں پر جے یو آئی ایف نے جو ہے وہ 16 سیٹیں جیتی ہیں، پی ٹی آئی نے 13 سیٹیں، انڈیپینڈنٹ 10، اور جو کینسل ہو چکی ہیں وہ 8 سیٹوں کے اوپر الیکشن جو ہے وہ کینسل ہو چکا ہے. اے این پی 5 سیٹیں، اور جماعت اسلامی 3، مسلم لیگ نون 3، پیپلز پارٹی 1، اور ایک پاکستان پتہ نہیں کوئی ریفارم پارٹی ٹی آئی پی کے نام سے آئی ہوئی ہے، اور اس کی ایک سیٹ جو ہے ان لوگوں نے بھی جیتی ہے. اب یہاں پر جے یو آئی ایف کی جو ایک سیٹ ہے اس کے اوپر ریکاؤنٹ ہوئی ہے، تو 15 سیٹ ان کی اب اناؤنس ہو چکی ہیں. اور جو ہے آفیشیل رزلٹ کے مطابق پی ٹی آئی کی 11 سیٹیں، 2 کے اوپر ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہے. انڈیپینڈنٹ کی 6 سیٹس ہیں، 4 کے اوپر ریکاؤنٹنگ ہو رہی. کینسل تو 8 سیٹ ہو چکی ہیں. این پی کی 5 سیکیور ہے. مردان میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کوئی ایک آدمی نکلے ہوئے جذباتی وہ پاگل ہوا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہاں پر سارا سٹاف ملا ہوا تھا. بیچاری این پی اب ان کی اب کیا ہوا، ابھی کیا کہہ سکتا ہوں، بس آپ لوگ خود ہی سمجھدار ہیں. پہلی دفعہ این پی اتنی اچھی سیٹس جیتی ہے، اب ان کو کچھ تو ڈیزرو کرتے ہیں. جماعت اسلامی کی 2 سیٹوں کے اوپر ریکاؤنٹ ہے، ایک ان کی کنفرم ہو چکی ہے. اور مسلم لیگ نون کی تو تینوں کی تینوں کنفرم ہو چکی ہیں. پیپلز پارٹی کی ایک ہی سیٹ جیتی ہے اور وہی کنفرم ہے، اور ٹی آئی پی کی ایک ہی سیٹ ہے اور وہ بھی اس کے اوپر کوئی ریکاؤنٹ نہیں ہوئی. تو ٹوٹل 43 کے اوپر کنفرم رزلٹ آ چکا ہے، اور ٹوٹل 60 سیٹس ہیں، 60 یا 61 سیٹس. ایک میں تو مطلب کوئی لفڑا وغیرہ معاملات، ایک پر تو این پی کے ڈی آئی خان کے اس کو جو ہے وہ مار ہی دیا گیا. حالات بڑے خراب ہیں. تو 8 سیٹیں جو ہے وہ کینسل ہو چکی ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہیں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں. 43 کے اوپر کنفرم رزلٹ آ چکا ہے، اور ابھی شاید 7-8 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ مزید رزلٹ بھی کلیئر ہو جائے گا کچھ دنوں کے اندر. تو یہ حالات ہیں. اس رزلٹ کے مطابق اب پی ٹی آئی کا تو مکمل صفایا ہو چکا ہے، کیونکہ پچھلے 2018 کے الیکشن میں 50% سے ٹرن آؤٹ زیادہ تھا پی ٹی آئی کا. اس دفعہ بڑے حالات ان کے خراب ہوئے ہیں، سارا ووٹ سوئچ ہو چکا ہے، لوگ جو ہے وہ بڑے سخت پریشان ہو چکے ہیں. اچھا، اس میں یہاں پر یہ بات بھی کلیئر کرتا چلوں کہ ایک تو ٹکٹوں کے حوالے سے پی ٹی آئی نے اوپر سے ایک مہنگائی بھی ہوئی ہے، اوپر سے ٹکٹوں میں بھی غلط فیصلے لے لیے.
جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بھانجوں کو اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو آگے کیا جو ہے MNA ہیں، اس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا اور لوگ جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے جو ہے PTI کا ورکر ایک تو نکلا بھی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو گرم جوشی کے ساتھ جو الیکشن لڑا جاتا تھا وہ ابھی جو ہے بڑا ٹھنڈا پڑ گیا۔ تیسرا جو ریزن ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے جو الیکشن ہو رہے تھے جنرل کونسل کے، مزدور کے اور یوتھ کے اور وومن سیٹس ہو گئیں، تو ان کے اوپر PTI نے کوئی کینڈیڈیٹ بیٹ کے نام سے کوئی کھڑا ہی نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دفعہ جو وہ بیچارے جو آئے ہیں میدان میں تو وہ بھی عمران خان کی تصویر نہیں لگا پا رہے تھے، وزیر اعلیٰ صاحب بھی غائب تھے، ان دونوں کی تصویریں ہی نہیں۔ ہاں البتہ لوکل MNA کی تصویریں لگ رہی تھی کچھ کچھ جگہ کے اوپر، بینرز کے اوپر، بقایا جو ہے نہ عمران خان کی تصویر نظر آ رہی تھی نہ وزیر اعلیٰ صاحب کی، تو بڑے حالات خراب تھے۔ تو یہاں پر میں آپ سب کو یہ بات بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے، اور خصوصی طور پہ جو غریب عوام ہے وہ تو مہنگائی کی طرف سے علیحدہ ماری گئی ہے، اور دوسری طرف صوبائی حکومت کی بھی کوئی ایسی پرفارمنس ہے نہیں جو بندہ کہے کہ یار کوئی بڑی اعلیٰ قسم کی پرفارمنس ہے۔ تو یہاں پر پہلا فیکٹر جو ہے وہ مہنگائی ہے، دوسرا جو ہے وہ من پسند رشتہ داروں کو ٹکٹ دینا ہے، تیسرا جو ہے آپس میں ورکروں کا اختلاف، اور چوتھا جو ہے وہ صوبائی حکومت کا بالکل ہی کچھ پرفارمنس نہ ہونا، اور مہنگائی جو پہلا فیکٹر ہے اس میں وہ وفاق کی طرف سے بھی لوگ بڑے تنگ ہیں، کیونکہ بڑی رکاوٹیں بھی ہیں اور بھی معاملات کافی خراب ہو چکے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے یہ فیکٹر سارے کمبائن ہوئے، اور PTI کے لیے جو ہے جو اس کا ہوم گراؤنڈ تھا اس کے اوپر اس کو ایسی شکست ملی ہے کہ مجھے اگلی دفعہ جو ہے عمران خان کا وزیر اعلیٰ تو دور کی بات ہے کہ ان کو جو ہے اگلی دفعہ کوئی ووٹ بھی شاید بڑے بامشکل سے دے، تو یہ سیٹیں اب ان کی کم ہونے والی ہیں، زیادہ نہیں ہوں گی۔ البتہ یہاں پر یہ میں بات بتاتا چلوں کہ جماعت اسلامی کی تھوڑی کم سیٹ آئی ہیں، اس کی وجوہات میں بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ ان کا ہوم گراؤنڈ نہیں تھا، ان کے جو ہے سیاسی پاکٹس نہیں تھے۔ جب سیکنڈ سٹیج آئے گی اور چترال کی طرف، دیر کی طرف جب جائیں گے تو ایک دم سے جماعت اسلامی جو ہے وہ چھا جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اب اگلے سٹیج کا انتظار کرتے ہیں، لیکن عمران خان کو جو ہے یہاں پر KPK میں بالکل ہی تمام کے تمام طبقوں نے جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا۔ تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی اپنا سیاسی قبرستان بنانا چاہتا ہے تو پھر PTI کی طرف رخ کر دے، نہیں تو مجھے اب نہیں لگتا ہے کہ عوام ان کو ووٹ دے گی۔ تو پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔